ناظرین محترم، نظام مرجعیت علمی میدان میں مسلسل شکست کی ذلت اٹھانے کے بعد شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ شیخ حسن العیاری کے دلائل نے مرجعیت کے سیاہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ الحمدللہ شیخ حسن العیاری کے لائیو پروگرامز کی وجہ سے جہاں غیر شیعوں کی ایک بڑی تعداد دین اہل بیت کو قبول کر رہی ہے، وہاں شیعوں کی بڑی تعداد مرجعیت اور تقلید سے اظہار براءت کر رہی ہے اور خالص دین اہل بیت کی طرف پلٹ رہی ہے۔ آپ بڑی چیز ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں ہماری پوری شیعہ قوم اس وقت یتیم ہے۔ جو علماء نے، ملاؤں نے جو ہم کو گھیرا ہوا ہے اور ملاؤں نے جو مافیا بنائی ہوئی ہے، یہ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی ہے۔ تقلید کے چکر میں قرآن اور حدیث قطعی میں دور کر دیا ہے اور ہماری سوچ و فکر ہی ختم کر دی۔ تو 3 صاحب امامہ جو آپ کے پاس تقلید کے مسئلے پر پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے جس طرح آپ سے بات کی اور اتنی زیادہ باتیں بنانے کے بعد بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی وہ نہیں لے کر آئے جو تقلید پر امام کے فرامین کو ثابت تو یہ کرے۔ قبلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تحسین و آفرین کے چند الفاظ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ آپ نے جس طریقے سے ایک انقلاب برپا کیا ہے عوام میں قبلہ، اس کے علاوہ تو آپ نے اس کا قلع کما کر دیا، دفنا دیا اس کو کہ سیدانی کا غیر سید سے شادی اور تقلید کا مسئلہ آج تک کوئی بھی اس کے دفاع میں نہیں آ سکتی، جس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا ادعا درست ہے اور گمراہ جو لوگ ہیں وہ ابھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، ناقص العقل ہیں یا ناقص العلم۔ کے علاوہ جو تقلید تو کرتا نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے۔ تو وہ الحمدللہ بہت سی کنفیوژن آپ کی وساطت سے کلیئر ہوئی۔ جناب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ میں پہلے تقلید کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو مجھے نا ان بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اب آپ وہ جو نجف والے دیکھتے ہیں نا، ان کو غصہ آتا ہے، قوم والے۔ پہلی بات تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، پہلے میں گٹر اصولی تھا، اچھا ابھی آپ کامیاب ہو گئے مجھے وہاں سے ٹریک سے نکالنے میں۔ میں اب تقلید نہیں کرتا، ابھی تقلید میں نہیں ہوں کسی کی۔ پہلے میں تقلید کرتا تھا، مگر جب سے میں نے یہ آپ کی ویڈیو وغیرہ سنی ہے تو ماشاءاللہ میرے جو ذہن میں وہ سارے اشکالات ماشاءاللہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ خامنہ ہی خمینی، لیکن الحمدللہ آپ نے بہت جو ہے نا اس کو کلیئر کیا ہے، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سندھ کا ابھی گاؤں کا بھی بچہ ہے وہ آپ کو سنتا ہے۔ مرجعیت اپنی دکانیں بند ہوتی دیکھ اس حد تک گر چکی ہے جس کا اندازہ ایک عام شیعہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم پہلے بھی باطل کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتے رہے ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے مرجعیت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کریں گے۔ حال ہی میں شیخ حسن العیاری کے لائیو پروگرام میں ایک طفل مکتب شہباز نامی شخص نے شرکت کی جو خود کو سیستانی کا مقلد بتا رہا تھا۔ بظاہر شہباز شیخ حسن العیاری سے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر مناظرہ کرنے کی خواہش مند تھا۔ انہوں نے شیخ حسن العیاری سے کہا کہ آپ میرے چینل پر آ کر مجھ سے مناظرہ کریں۔ جواب میں شیخ حسن العیاری نے ان سے کہا کہ آپ ابھی گفتگو کا آغاز کریں اور میرے آج کے لیکچر میں سے کسی ایک دلیل کو رد کریں، لیکن اگر آپ اپنے چینل پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے چینل پر علماء موجود ہیں، ان علماء میں سے کوئی مجھ سے مناظرہ کرے یا پھر آپ اپنے مجتہد سے سند لائیں تاکہ آپ کی شکست آپ کے مرجع کی شکست تسلیم کی جائے۔ آپ کے ساتھ اجتہاد و تقلید پہ ہم ایک مفصل نشست رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ولی عصر چینل سے آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اور منظم گفتگو ہوگی، موضوع طے ہوگا، ٹائم طے ہوگا اور نشستیں بھی طے کی جائیں گی۔ سامنے والا کون ہے بھائی؟ ولی عصر چینل میں کون ہے سامنے والا؟ بات کروں گا آپ سے ولی عصر چینل پہ آپ کے لیے کہ آپ علیحدہ سے کوئی بندہ تیار کریں۔ آپ کے چینل میں تو بہت سارے علماء ہیں نا، کس سے بات ہوگی نا؟ میں تو ہر ایک سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ گفتگو کرتے ہیں نا، کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میرے ساتھ گفتگو کریں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اگر مناظرہ کرنا ہے سرکار، میں اب گفتگو تو کر رہا ہوں آپ سے، گفتگو تو کوئی کسی سے بھی کر لیتا ہوں نا۔ ادھر کالر جو بھی آتا ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ ادھر نہ آئیں، ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، جو بھی آپ آ جائیں، دوسرے آ جائیں۔ لیکن اگر آپ سرکاری طور پہ مناظرے کی، آفیشیل مناظرے کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ قواعد وغیرہ شرط طے ہوں گے، تو اس میں جو جانب مقابل میرا ہے نا، میں اپنی بے عزتی نہیں کرتا کہ ایک بچے کے ساتھ میں مناظرہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کے چینل کے جو علماء ہیں وہ کبھی نہیں آئیں گے کہ مثلا ایک بچے کے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اجتہاد و تقلید پر جب بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں، ابھی کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر، کوئی جلدی نہیں۔ آج کے پروگرام میں، کل کے، پرسوں کے پروگرام میں، مستقبل میں جب بھی آ جائیں آپ ویلکم ہیں، لیکن آفیشیل مناظرے کی سطح کے طور پر میں آپ کو اپنا نظیر نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنے شاگردوں کی بھی سطح پہ نہیں سمجھتا۔ آپ میرے کسی شاگرد سے مناظرہ کر سکتے ہیں، میرے بہت سارے شاگرد ہیں اسی قوم میں جو اجتہاد تقلید پر میری تقاریر سن کے بہت انہوں نے تحقیق کیا۔ نجف میں بہت سارے ہیں، دوسرے شہروں میں، پاکستان، ہندوستان میں، کسی سے بھی آپ اپنا تمنا پوری کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ بات کرنا ہے، میں آپ سے بات کروں گا،
لیکن مناظر کی حیثیت سے نہیں. آپ ایک سائل سوال جواب کریں, آپ دلیل دے دیں جیسے دوسروں سے کرتے ہیں. بسم اللہ. دیکھیں میرے اجتہاد و تقلید پر 100 سے زیادہ 150 سے زیادہ علمی لیکچرز ہیں. آپ کا اس موضوع پہ کچھ بھی نہیں, سب لیکچرز علمی ہیں. ہر لیکچر 1 گھنٹے سے اوپر, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, ٹھیک ہے نا, فارسی میں, انگلش میں, عربی میں, اردو میں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. مناظرہ ہوتا ہے, مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ نظیر سے, کہ 2 آدمی میں برابری ہو. پہلی بات یہ ہے میں آپ سے مناظرہ 2 شرط پہ کروں گا, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے میں نے اجتہاد و تقلید پہ میری تقریرات ہیں سینکڑوں, آپ اس میں سے 1/4 آپ تقریر کر لیں, لیکچرز پیش کریں اپنا تحقیق پہ. پھر میں آپ کو میں کہوں گا کہ اس کو شخص کو آتا ہے, اس سے گفتگو کروں. یہ ایک شرط ہے. اس شرط کو نہ مانے تو میں آپ کو دوسرا آپشن دے دیتا ہوں. دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ جا کے اپنے مرجع سے یا قوم و نجف کے کسی بھی مرجع سے آپ لکھ کر لائیں کہ وہ آپ کو اپنا نمائندہ, آپ حوض علم کے نمائندہ ہیں اور وہ آپ کی شکست کو اپنا شکست مان لیتے ہیں. شیخ حسن علا یاری نے یہ شرط کیوں رکھی, یہ جاننا نہایت اہم ہے, کیونکہ اس شرط میں مرجعیت کی شکست کی ایک تاریخ پوشیدہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخ سے پردہ اٹھائیں, ہم اپنی پچھلی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. طفل مکتب شہباز کو شیخ حسن علا یاری سے تقریباً 42 منٹ کا ٹائم ملا, اور اس گفتگو میں مسلسل شیخ نے ان سے کہا کہ ابھی میرے دلائل کا رد کریں, کسی ایک دلیل کو رد کریں. میں نے سینکڑوں گھنٹوں کے لیکچر اس موضوع پر ریکارڈ کروائے ہیں, لیکن شہباز مسلسل خوف کا شکار رہا اور شیخ حسن علا یاری کی کسی ایک دلیل کو رد کرنے کی جرات نہ کر سکا. مسلسل ایک ہی بات کرتا رہا کہ آپ میرے چینل پر آ کر مجھ سے مناظرہ کریں. ابھی میں نے 1.5 گھنٹے تقریر کی ہے سیستانی کے کفر پر, تیرے مرجع کے کفر پر. آپ اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے, اس کو رد کرنا چاہیں گے, اس کے صغرا کبرا کو؟ ابھی سیستانی کے کفر پہ میں نے جو دلائل دیے ہیں اس کے پاس آپ کا رد ہے؟ آج کا جو موضوع ہے وہ کفر ہے سیستانی کی, مرجعیت کی کفر. اور آپ نے میری تقریر سنی ہوگی نا, اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ ابھی سیستانی کے کفر پہ ہم نے بات کی ہے, مرجعیت کے کفر میرا موضوع ہے. آج اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ عرض ہے نا, عرض ہے میں نے آج سیستانی کے کفر پہ جو دلائل دیے ہیں اس کا رد کریں آپ. بسم اللہ. اصولاً شہباز کو اس 42 منٹ کو غنیمت جان کر مرجعیت کا دفاع کرنا چاہیے تھا, لیکن شہباز شاید سستی شہرت کے نشے میں مست تھا اور شیخ حسن علا یاری جیسی مشہور شخصیت کو اپنے چینل پر بلا کر اپنے چینل کے ویورشپ بڑھانا چاہتا تھا. اب ہم آپ کے سامنے وہ حقائق رکھیں گے کہ شیخ حسن علا یاری نے مناظرہ کے لیے شرط کیوں رکھی. ناظرین کرام, آج سے کچھ عرصہ پہلے حوزہ علمیہ کے نمائندہ تقی ہاشمی سے شیخ حسن علا یاری سے اجتہاد و تقلید کے موضوع پر مناظرہ ہوا. اس مناظرہ میں محمد تقی ہاشمی کو بدترین شکست اٹھانی پڑی. تقی ہاشمی کی شکست کا اعلان ہم نہیں کر رہے, بلکہ اس کی تصدیق اور اعلان خود حوزہ علمیہ کے نمائندوں نے کیا. ملاحظہ فرمائیں یہ کلپ. حسن علا یاری کا مناظرہ آپ بھی سرچ کریں یوٹیوب پر, میں کلپ پہ سنے آگا حسن علا یاری اور آگا تقی ہاشمی کی یوٹیوب پر ہی ہے. میں ایسے کسی کی طرف بات منسوب نہیں کروں گا. آگا تقی ہاشمی نے کیے اور ہارا ہے. دنیا حوزے کے کئی طلاب کرام گواہ ہیں, تقی ہاشمی نے حسن علا یاری سے مناظرہ نہیں جیتا. یہ ہم جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, چاہے میرے لاکھ مخالف ہو جائے, چاہے مجھے حوزے سے نکالا جائے. آگا تقی ہاشمی نے کیے اور ہارا ہے. دنیا حوزے کے کئی طلاب کرام گواہ ہیں, تقی ہاشمی نے حسن علا یاری سے مناظرہ نہیں جیتا. یہ ہم جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, چاہے میرے لاکھ مخالف ہو جائے, چاہے مجھے حوزے سے نکالا جائے. یہ حوزہ علمیہ کے نمائندہ گل حسن مطہری تھے جنہوں نے تقی ہاشمی کی شکست کا اعلان کیا. اس کے بعد گل حسن مطہری خود میدان میں آئے اور پھر وہی ہوا جو تقی ہاشمی کے ساتھ ہوا. گل حسن مطہری کو بھی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. اس شکست کا فیصلہ بھی ہم نہیں کر رہے, بلکہ یہ بھی آپ آیت اللہ نسیم عباس صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیں. کچھ لوگوں نے آپ سے کیے مناظرے ہو رہے تھے, لیکن وہ صحیح نہیں ہوئے. نہ ان کا مناظرے کا فن نہیں تھا, علمی معیار نہیں تھا. انہوں نے الٹا حوزے کو بھی بدنام کیا اور مرجعیت کو بھی. اسی وجہ سے ہمیں آنا پڑا اور ٹائم نکالنا پڑا. کچھ لوگوں نے آپ سے کیے مناظرے ہو رہے تھے, لیکن وہ صحیح نہیں ہوئے. نہ ان کا مناظرے کا فن نہیں تھا, علمی معیار نہیں تھا. انہوں نے الٹا حوزے کو بھی بدنام کیا اور مرجعیت کو بھی. اسی وجہ سے ہمیں آنا پڑا اور ٹائم نکالنا پڑا. ناظرین کرام, باطل کبھی حق پر غالب نہیں آ سکتا. آیت اللہ نسیم عباس کی شکست کے مناظر عالم تشیع نے براہ راست ملاحظہ کیے. اس مناظرے کا ایک خاص حصہ ہم نے اس ویڈیو میں بھی شامل کیا ہے, جس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ خود کو آیت اللہ کہنے والے قرآن کی صحیح تلاوت سے بھی قاصر ہیں. لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وأمطرنا عليهم مطرا 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 إن في ذلك لآية لآية يا عين اسمه عين کا یہ حمزہ ہے لآية إن في ذلك لآية آية نہیں ہے بھائی حوزہ علمیہ کی ایسی مشہور شخصیات سے مناظرہ میں فتح سے ہم کنار ہونے کے بعد شہباز جیسے طفل مکتب کی یہ حیثیت نہیں، کیونکہ شہباز جیسے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کئی مقلدین کی لائن شیخ حسن العیاری کے چینل پر لگی رہتی ہے۔ البتہ شیخ حسن العیاری کے چینل کے دروازے ہر ایسے شخص پر کھلے رہیں گے جو اس موضوع پر مباحثہ، مناظرہ یا سوال و جواب کرنا چاہتا ہے۔ اب تک ہم جتنے بھی مناظرات کا ذکر کر چکے ہیں ان کی مکمل ویڈیو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب تک ہم نے مرجیت کی شکست کی داستان جو آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ شیخ حسن العیاری کے اردو زبان کے پروگرامز سے متعلق رکھی ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ حسن العیاری فارسی زبان میں بھی مرجیت کو ناکوں چنے چبوا چکے ہیں۔ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا لیکچر بہت زیادہ ہے فارسی میں، اور آپ نے سب کو فارسی میں ڈسٹروائے کیا، آپ نے سب کو مارا، مگر ہمارے بھائی پاکستان میں نہیں جانتے یہ۔ علامہ صاحب آپ کے جیسا کوئی بھی نجف میں بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہے، جو علم قرآن علم حدیث میں آپ کے جو کانفیڈنس ہے، جو آپ یو بریک ایوری تھنگ ڈاؤن، دیر از نو بڈی لائک یو رائٹ ناؤ۔ محترم ناظرین، علمی میدان میں مرجیت کا سیاہ چہرہ عالم تشیع نے دیکھ لیا، کیونکہ علمی طور پر شیخ حسن العیاری کو عاجز نہیں کیا جا سکا، اس لیے اب نظام مرجیت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کام لے رہے ہیں اور عام شیعہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے شیخ حسن العیاری کے خلاف فتوے جاری کر کے سوشل میڈیا پر نشر کیے گئے، احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور جمعہ کے خطبوں میں شیخ حسن العیاری کے خلاف بیانات دیے گئے۔ چونکہ شیعہ عوام پر مرجیت کا مکروہ چہرہ واضح ہو چکا ہے، اس لیے ان تمام ہتھ کنڈوں کو عوام نے مسترد کر دیا۔ آج کل مرجیت اس حد تک گر چکے ہیں کہ عام شیعہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے شیخ حسن العیاری کے مختلف ویڈیو لیکچرز کو تحریف کر کے اور ایڈیٹنگ کر کے اور اس میں مینپولیشن کر کے عوام کو پھر اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہالت کی وادیوں میں غرق یہ بے وقوف لوگ کبھی تحریف شدہ ویڈیوز سے شیخ حسن العیاری کو امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی امام مہدی کا نائب۔ ایسی ہی چند ویڈیوز جو ایڈیٹنگ کر کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہیں، ان کے کلپ آپ بھی ملاحظہ کریں کہ یہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے روشن سورج کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کا جوت خاک کا جوتا ان مراجع سے بہتر ہے۔ 1000 صلوات، 1000 درود پر اسرائیل پر ہو، اگر اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے۔ چند وقت پیش خواب دیدم، من خدمت شما عرض کردم که امام عصر علیه السلام یک نامه نوشته بود به یکی از شیعیان. من نامه را دیدم، 2-3 سطر بود. دیکھیں وہ اس کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی روایت ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے حکم بناؤ، یہ تو دین میں بدعت تو اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کے اختتام اس پیغام سے کرنا چاہیں گے کہ نظام مرجیت، اجتہاد و تقلید ایک بدعت ہے، اس کا دین اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خود کو اور اپنی نسلوں کو اس لعنت سے بچائیں۔